اچھا جناب، اسلام حق صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ میں نے بہت سارے امام صاحب کو اور جو بھی علماء ہیں ان لوگ کو پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے نہیں ہیں. بولتے کہ اللہ عالم، ہم لوگ کو جو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے ساری چیزوں میں. تو بہت ساری چیزوں سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیپ میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے شیطان وسوسے وغیرہ ڈالتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں اور کوئی چیزیں جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ مانتے ہیں. تو ایک قرآن شریف میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے وغیرہ وغیرہ، پورا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے. تو یہ جو اللہ اور رسول کا جو کلام ہو رہا ہے، یہ کمیونیکیشن مطلب یہ کیسے ہوا تھا؟ ہم لوگ ایسا لاجیکلی اس کو کیسے سمجھے کہ اللہ تو ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے کلام کیسے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ سنا ہے اللہ کی جو آواز ہے، اب آواز کہنا بھی اس کو ٹھیک ہے نہیں پتہ نہیں مجھے، تو یہ کیسے انہوں نے کسی کو بتایا ہے؟ کوئی واقعہ ایسا آتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں شروع میں بھی اس پر بات کی. میں نے مثال کے طور پر لفظ وجہ کا استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورہ رحمان میں ہے کہ اور آپ کے رب کا وجہ باقی رہے گا، جو کہ اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اب وجہ کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، اس کے معنی آتے ہیں چہرے کے. اسی طریقے سے حدیثوں میں ید کا لفظ جس کے معنی ہاتھ کے ہیں، اللہ کے لیے استعمال. آئی تھنک کچھ ایرر آ گیا ہے. ہاں، آواز نہیں آ رہی ہے. ہم ویٹ کر، ہاں وہ لیو کر کے ہم ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. صحیح مسلم بھائی، بہت بہت مبارک آپ کو، آپ نے اسلام قبول کر لیا، بہت اچھا لگا سن کے. مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ میں ہی کک آؤٹ ہو گیا تھا بھائی. ہاں ہاں بولیے. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ید اللہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ساق کا لفظ جس کے معنی پنڈلی کے ہیں، اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس میں اس کے الگ الگ پھر مسلمانوں میں مکاتب فکر ہوئے، کسی نے تعویل کی، کسی نے نہیں کی. جس چیز کو ساری دنیا کے مسلمان درست سمجھتے ہیں، یعنی سب سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید تو ہے لیکن ہمارے ید کی طرح نہیں ہے. اللہ کا وجہ تو ہے لیکن ہمارے وجہ کی طرح نہیں ہے. اور یہ چیز لاجیکل کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اللہ تو کبھی پیدا نہیں ہوا، اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے نا. اچھا، میں اور آپ زندہ ہے کہ نہیں؟ جی زندہ ہے. کیا اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح ہے؟ بالکل نہیں. نہیں. میرے اور آپ کے پاس علم ہے جتنا بھی تھوڑا بہت؟ جی 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 علم ہے. اوکے، اللہ کے پاس علم ہے. جی. کیا اللہ کا علم ہمارے علم کی طرح ہے؟ نہیں، اللہ نے جتنا چاہا اتنا دنیا میں دے دیا اللہ نے علم. تو جب اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں، جب اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں، جب اس کا خلق کرنا ہمارے خلق کرنے کی طرح نہیں، تو پھر اس کا وجہ ہمارے وجہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا ید ہمارے ید کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کی ساق ہماری ساق کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کی صوت ہماری صوت کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، وہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ ہماری جیسی آواز تو ہو ہی نہیں سکتی. ظاہر سی بات ہے، وہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے ویسا آیا ہے. ایگزیکٹلی. تو اللہ نے صوت کا لفظ استعمال کیا. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمارے یعنی ہم اس کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، چونکہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کی جو صوت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، وہ ہماری صوت کی طرح نہیں ہے. اتنا ہمیں پتا ہے. اور ہماری صوت کے لیے ریکوائرڈ ہے باڈی. وہ جو صوت ہے اس کے لیے کوئی باڈی ریکوائرڈ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری صوت کی طرح ہے ہی نہیں. بے شک. اور میں نے مفتی صاحب اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیا کہ جیسے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ویسا معاملہ کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے اختیارات دیے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے ویسے، جیسے بھی ایک عام انسان ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے.
لیکن وہ جنت میں دیدار کر پائے گا، تو اس ٹائم اس کو وہ اللہ تعالیٰ کیپیسٹی دے دیں گے، کیپیسٹی دے دے گا. بالکل. تو بالکل. نبی کو اللہ نے سماعت کی وہ کیپیسٹی دی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کر رہے تھے ان سے. مطلب ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بالکل یقیناً دی ہوگی، لیکن ہمیں اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرنے کے لیے یہ لاجک لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے مور دین انف ہے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، تو پھر اس کی صوت بھی ہماری صوت کی طرح نہیں ہے. ہماری صوت کے لیے جی بالکل لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، لیکن انہوں نے سنا ہے نا، اس لیے میں نے یہ بولا. وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان نہیں ہے، وہ ایک نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ ہیں ایک عام انسان کے مقابلے میں. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ صوت بھی سنائی دی کہ جو صوت ہمارے اور آپ لوگوں کی صوت کی طرح نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. اسلام بھائی اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے نا، وہ آیا تھا نا سورۃ شورى کی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اس میں دیکھیے پہلے کیا کہا گیا، اس میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، یہی کہا گیا نا، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں جیسا کوئی نہیں. لیکن ساتھ میں میں نے بھی سورہ اخلاص کی مثال دی نا، اس لیے کہ اللہ کے مثل کے اللہ کے جیسا کوئی نہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہو السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسی آیت میں اس نے کہہ دیا کہ اس کا سننا اور دیکھنا تمہارے سننے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے. کریکٹ، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. یس جی چلیں، شکریہ بہت.